السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کمالوی نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے آنے والے تمام تر ویورز سے میری درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ایک بین الاقوامی ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے ایٹمز کے میلاب سے توانائی پیدا کرنے سے متعلق ایک تحقیق میں بڑی کامیابی ملنے کا اعلان کیا ہے۔ فزکس کے ماہرین نے کئی دہائیوں سے جوہری توانائی کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کی ہے، کیونکہ اس کے مطابق یہ لاتعداد ماحول دوست توانائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ امریکی محققین نے تصدیق کی کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی رکاوٹ عبور کر لی ہے، یعنی اب وہ فیوژن کے تجربات کی مدد سے پہلے سے کہیں زیادہ توانائی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس توانائی کو گھروں تک پہنچانے میں ابھی مزید کوششیں باقی ہیں۔ ایٹمز کے میلاب سے توانائی پیدا کرنے کا یہ تجربہ کیلیفورنیا میں لارنس لیول مور نیشنل لیبارٹری LLNL میں نیشنل اگنیشن فیسلٹیز میں کیا گیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر کم بوڈل نے کہا، یہ تاریخی کامیابی ہے۔ گزشتہ 60 برسوں کے دوران ہزاروں لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور صحیح نظریہ ہمیں یہاں تک لایا۔ یہ سچ ہے کہ سائنسدان ایک عرصے سے نیوکلیئر فیوژن سے توانائی کے حصول کی کوشش میں مصروف ہیں۔ توانائی کے حصول میں کامیاب نیوکلیئر فیوژن اس شعبے کے ہر سائنسدان کا خواب ہے۔ ستاروں کی روشنی اور حدت نیوکلیئر فیوژن کے عمل کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اس میں لائٹمز کے جوڑوں کو ایک دوسرے میں ضم کیا جاتا ہے۔ اس فیوژن سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ نیوکلیئر فشن کا الٹ ہے، جس میں ہیوی ایٹمز کے ٹوٹنے سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ برطانوی نشریات ادارے کے مطابق فیژن وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت نیوکلیئر پاور اسٹیشنز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس عمل سے بہت زیادہ فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو طویل عرصہ تک تابکاری پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے ذخیرہ کیا جائے۔ نیوکلیئر فیوژن کہیں زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے اور اس میں تابکار فضلے کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے۔ یہ تابکاری بھی قلیل مدتی ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نہیں کرتا اور اسی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا۔ محققین کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر فیوژن کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ درکار ہوتا ہے اور یہی اس کے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ اب تک کسی بھی تجربے میں اتنی توانائی پیدا نہیں ہوئی جتنی اس تجربے کو کرنے میں لگی۔ سائنسدانوں نے اس تجربے میں فی الحال بہت کم توانائی پیدا کی ہے۔ یہ محض اتنی توانائی تھی کہ اس سے کیتلے میں موجود پانی میں ابال لایا جا سکے گا، مگر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس نے ہمیں نیوکلیئر فیوژن سے بجلی پیدا کرنے کے قریب کر دیا ہے، مگر اس کی حقیقت بننے کا راستہ کافی طویل ہے۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ عمل سائنس کے تحت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سائنسدان اس میں مزید وسائل لگائیں، اسے دہرایا جائے گا اور بہترین انداز میں کیا جائے گا تاکہ اس سے پیدا ہونے والی توانائی کی مقدار بڑھائی جا سکے۔ فیوژن کوئی سستا عمل نہیں
اس تجربے میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، مگر اس سے ماحول دوست اور قابل تجدید توانائی حاصل ہو سکتی ہے اور اس بڑی کامیابی کی یہی قیمت ہوگی۔ کیلیفورنیا میں نیشنل اگنیشن تجربہ گاہ 3.5 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے۔ یہ ایک کیپسول میں ہائیڈروجن کی ایک چھوٹی سی مقدار رکھتا ہے جس کا سائز کالی مرچ کے دانے برابر ہے۔ پھر ہائیڈروجن ایندھن کو گرم کرنے اور کمپریس کرنے کے لیے ایک طاقتور 192 بیم لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیزر اتنی مضبوط ہے کہ یہ کیپسول کو 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کر سکتی ہے، جو سورج کے مرکز سے زیادہ گرم ہے، اور اسے زمین کے کرۂ فضائی سے 100 ارب گنا زیادہ کمپریس کر سکتی ہے۔ ان قوتوں کے تحت کیپسول خود پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن کے ایٹمز کو ایک دوسرے میں ضم ہونے اور توانائی خارج کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تجربے سے حاصل ہونے والی توانائی لیزر سے زیادہ تھی، مگر اس میں وہ توانائی شامل نہیں جس کی مدد سے لیزر کو جلایا گیا، یعنی ہائیڈروجن ایٹمز کو ضم کرنے سے پیدا ہونے والی توانائی کہیں کم تھی۔ اگر اس کا موازنہ درکار درجہ حرارت اور دباؤ پر خرچ ہونے والی توانائی سے لگایا جائے۔ مزید انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔